رکو، اپنے نبی کی شان سنتے جاؤ۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سویا کرتے تو آپ کو کثرت کے ساتھ پسینہ آیا کرتا تھا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑا برتن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے دوران کوئی بھی بال مبارک آپ کے جسم مبارک سے اگر ٹوٹ جاتے، آپ کی قمیص یا چادر پر لگ جاتے، تو حضرت ام سلیم ان بالوں کو بھی جمع کر لیا کرتی تھیں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلیم آپ کا پسینہ مبارک ایک برتن میں جمع کر رہی ہیں۔ تو آپ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ام سلیم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو حضرت ام سلیم عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پسینہ مبارک سب سے بہترین خوشبو ہے اس دنیا کی، اور ہم اس پسینہ مبارک کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں خوشبو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کے بال مبارک بھی ہم تبرکن جمع کر لیتے ہیں۔ تو پتہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ان سے ارشاد فرمانے لگے کہ اے ام سلیم، تم نے اچھا کام کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کوئی عام پسینے کی طرح بالکل نہیں تھا، اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہ صفت، یہ پروٹوکول، یہ پراپرٹی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے نوازی تھی۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی شان یہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن اوفا کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی زیارت کی تھی۔ وہ دودھ پینے کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور پھر اس صحابی نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کو مطلوب ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا تو کیا کہ آپ کا بیٹا نبی نہیں بنا، حالانکہ باقی نبیوں کے بیٹے بھی نبی بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا دیا کہ وہ سب چیزوں پر بھاری تھا، اور وہ تھا خاتم النبیین، آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھتا ہے جو نبی کی بات سنے اور اسے آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ جزاک اللہ۔